السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک صحابی کا بہت ہی عجیب سا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ صاحبہ عورت تھی اور وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ جب پانی لے کر کھڑی ہو گئی اور جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابیہ عورت نے جواب دیا، جب آپ نے پانی مانگا تھا تو میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج کوئی ایک عورت ایسی باوفا اور خدمت گزار تو دکھاؤ۔ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی سو باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی تو دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ صحابی نے کہا، مجھ سے کچھ مانگو۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس صحابی کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگا اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے اتنی خدمت گزار بیوی آج تک نہ دیکھی تھی۔ بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا، کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا اور دونوں میاں بیوی اپنے اپنے راستے پہ چلے اور راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا ایک پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ اس کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا، چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی، نہیں واپس چلو۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صحابیہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے
کہ جس سے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو تو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے ناکام میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا امام مشکوک ہے۔ اس لیے میں نے طلاق مانگی، لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ الحمدللہ، آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس پر صبر کیا۔ یہ ہیں صحابہ۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیور، کپڑوں، گھر اور مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے۔ ایمان اور دین کی بات تو اب کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موعظہ سناتی ہوں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قباء میں نزول اجلاس فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلیمان فارسی اس وقت تک مدینے میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لوگوں سے معلوم کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور انہوں نے خبر سنی تو وہ کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیں۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے، یہ علامت تو معلوم ہو گئی ہے۔ پھر دوسرا تھال کھجور کا لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجوریں بطور ہدیہ میں قبول فرمائیں۔ حضور حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی کھجوریں نوش کی اور اپنے صحابہ کو بھی دی۔ جب وہ کھا چکے تو سلیمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئی ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے طواف کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلیمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلیمان رضی اللہ عنہ نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں کیونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا، اس شرط پہ تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ، جب وہ بڑھ کے پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔
جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کے تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا کر اس سے یہ شرط لکھوا آؤ تاکہ وہ بعد میں اس سے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ گئے اور وہ شرط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان رضی اللہ عنہ کو 500 کھجوروں کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلمان رضی اللہ عنہ نے لا کر پیش خدمت کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولائے کائنات حضرت امیر المومنین کے حوالے کر دی اور سلیمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنی انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹلی ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کے دونوں انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹلی بو چکے ہوتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگاتا، سبحان اللہ، جس میں خرمے لگے ہوئے ہوتے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئی اور وہ تمام پھلدار کھجور کے درخت بن گئے۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کے کہنے لگا کہ واقعی ہی قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ پھر بولا، اے سلیمان، میں کھجوروں کا باغ تو لے آیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو نہ وہ کم اور نہ ہی زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ اے اللہ، بتفیل حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل علیہ السلام، جس طرح تو نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشکل آسان فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن اور مومنہ کی بھی مشکل آسان فرما اور ہر مراد بھی انہی پاک ہستیوں کی تفیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔